بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ followingthesunnah.com کی پیشکش۔ ایک منہجی فائدہ۔ شیخ عبید بن عبداللہ بن سلیمان الجابری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فضیل بن ایاض رحمہ اللہ کا قول ہے، اتبع طریق الہدی ولا یضرک قلۃ السالکین وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بکثرت الحالکین۔ ترجمہ: ہدایت کے راستے کی پیروی کرو اور اس راستے پر چلنے والوں کی قلت تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، اور گمراہی کے راستوں سے بچو اور ہلاک ہونے والوں کی کثرت سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ ان کا فرمان، ہدایت کے راستے کی پیروی کرو اور اس راستے پر چلنے والوں کی قلت تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، یعنی اگر تمہارے ساتھ صرف ایک ہی شخص ہو، بلکہ اگر کوئی بھی نہ ہو تب بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور ان کا فرمان، اور گمراہی کے راستوں سے بچو اور ہلاک ہونے والوں کی کثرت سے دھوکہ نہ کھاؤ، یعنی بہت سے لوگوں کا حال تتلیوں اور پروانوں جیسا ہے جو آگ پر ٹوٹ پڑتی ہیں، آج فلاں کے ساتھ کل کسی اور کے ساتھ، اسی طرح وہ بدلتے رہتے ہیں اور ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ پس اصل معیار سنت کی موافقت ہے، نہ کہ وہ عمل جس پر لوگ کاربند ہو۔ اور میں کہتا ہوں، یہ وہ زمانہ ہے جس میں کچھ امور کو اچھا سمجھا جاتا ہے اور کچھ امور کو برا اور کبھی سمجھا جاتا ہے، لہٰذا اے مسلمان مرد و عورتوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے جو کچھ تم جانتے ہو اسے لازم پکڑو، اور دین کے مخالف نئے ایجاد شدہ امور کو چھوڑ دو۔ اب ہمارے لیے صرف دل سے انکار کرنے کی ہی گنجائش ہے، کیونکہ بہت سے معاملات میں تم دل سے انکار کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جب تم بیان کرنے سے عاجز ہو جاتے ہو اور تمہاری زبان رک جاتی ہے، کیونکہ ان معاملات کے بارے میں زبان سے بات کرنا تمہاری دعوت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، لہذا اپنے دل سے انکار کرو۔ ہو سکتا ہے کہ تم اپنی ریاست میں کسی وزیر کو کسی بدعتی تقریب کی صدارت کرتے ہوئے دیکھو جس میں طرح طرح کے شرکیہ کام بھی ہوں، تو کہو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور سنت میں سے جو کچھ تم جانتے ہو اس کو عملی جامہ پہنا کر اس پر مضبوطی سے ڈٹے رہو، اور بدعات اور نئی ایجادات سے دوسروں کو خبردار کرو، اور اس وزیر کے بارے میں اور اس کی تقریب کے بارے میں جس کی اس نے صدارت کی، اس کے آس پاس کے گمراہ اور منحرف سرداروں کے بارے میں بات نہ کرو، کیونکہ یہ سب تمہاری دعوت کو نقصان پہنچائے گا، اور اسی طرح یہ صرف ایک مثال ہے۔ حوالہ: تبصیر ذوی الرشاد بالتعلیق علی شرح لمعۃ الاعتقاد، المیراث النبوی، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔